اسحاق، آپ تو بہت کمال شاعری کرتے ہیں، بہت مشہور معروف شاعر ہیں ہمارے بلوچی کے. آپ بلوچستان کی بلوچی شاعری اور لیاری میں ہونے والی بلوچی شاعری یا دیگر شاعریوں کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ آپ دونوں میں کوئی خاص فرق نظر آتا ہے آپ کو؟ بہت بہت شکریہ وحید نور صاحب. میں اکبر بارکزئی کے ایک نظم سے اسٹارٹ کروں کیا گا. بات ہے. روچک ہے کشتکاں روجنک ہے داشتکاں، واہ واہ. روچک ہے کشتکاں روجنک ہے داشتکاں، روچا پاکیں کشگ روجنا بندی کنگ، کسی طاقت نہیں کسی طاقت نہیں. واہ 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 واہ. وحید نور صاحب، آپ نے بلوچستان کی شاعری کی بات کی اور لیاری کی. میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح زائدہ نے بات کی شاعری کے حوالے سے، اگر آپ جدید شاعری کی بات کریں تو جدید شاعری کی ابتدائی یہیں سے لیاری سے کراچی سے ہوئی ہے. جس طرح جدید غزل کی آپ بات کرتے ہیں تو ان کی ابتدا 1922 یا 1923 کے زمانے میں ہوئی ملنگشاہ سے. اور اس کے ساتھ ایک اور نام آتا ہے جلال فقیر کا. جی. زائدہ نے خلیل فقیر کا نام لیا، جلال فقیر نے. اور جب ابتدائی زمانے کی آپ بات کرتے ہیں تو مطلب اگر شاعری کی آپ بات کرتے ہیں تو یہ 50 کے بعد سے مطلب جدید شاعری یہاں سے شروع ہوئی ہے، کراچی سے. اور وہ بھی ریڈیو پاکستان کے جو پروگرام ہوتے تھے خیرمد ندوی کے زمانے میں اس وقت. اچھا، اس سے پہلے جو عمان کی بات کر رہی تھی زائدہ صاحبہ، اس سے پہلے بہت پہلے 1932 کو محمد عمر سربازی صاحب، جس نے پہلی مرتبہ قرآن شریف کا بلوچی میں ترجمہ کیا ہے، محمد عمر سربازی عبدالصمد سربازی صاحب نے، ان کا ایک رسالہ نکلتا تھا البلوچ کے نام سے. اچھا. اور غلام نور الدین کی معاونت سے یہ رسالہ نکلتا تھا. اس سے پہلے 48 سے 49 سے پہلے، یہ 1932 کی بات ہے. تو ادب کی جو مطلب ابتدا ہے باقاعدہ مطلب لوگ لکھتے رہے ہیں، لکھنا شروع ہوا تو یہ 1932 کے بعد سے. اور جب آپ نے بلوچستان کی شاعری اور یہاں کی مطلب شاعری کی بات کی، وہاں تو یہ ہے کہ بلوچستان میں جب ہم شاعری کی بات کرتے ہیں تو ہم ملا فاضل کو یاد کرتے ہیں، شیش غولان کو. جو یہ وہ شاعری ہے کہ وہ 15ویں یا 14ویں صدی سے مطلب لوگوں کے سینہ در سینہ ہم تک مطلب منتقل ہوئی ہے. اور آخری وقت کی مطلب شاعری کی مطلب کلاسیکل کی بات کرتے ہیں، ملا فاضل ہے، ملا قاسم ہے. اور جدید شعراء کی اب بات کرتے ہیں تو وہ بھی مطلب یہیں کراچی سے جو جتنے رسالے نکلے ہیں شروع کے زمانے میں. عمان کے بعد 56 کو مہتاک بلوچی، مانا بلوچی کے نام سے. آپ سمجھیں کہ مانابا بلوچی کا جو دفتر ہوتا تھا وہ لیاری میں ایک علم و ادب کا گہوارہ ہوتا تھا. اور وہاں سے 1950 کی دہائی میں بلوچستان سے جو نوجوان آتے تھے پڑھائی کے لیے تو ان کا اٹک بیٹک اسی دفتر میں ہوتا تھا. تو یہیں سے مطلب بلوچی جو جتنے شعراء تھے، جس طرح عطا شاد ہے، اور نثر کے حوالے سے حکیم بلوچ ہیں، صورت خان مری صاحب ہیں، نعمت اللہ گچکی صاحب ہیں، امان اللہ گچکی صاحب، یہ تو بات کی ہیں. یہ یہیں سے مطلب ان کی مطلب شاعری. کریم دشتی صاحب ہیں جو جن کو تنقید کے حوالے سے بلوچی کا پہلا تنقید نگار مطلب کہا جاتا ہے کہ انہوں نے مطلب تنقید کی لکھی ہے. تو جب یہاں مطلب شاعری ہوئی اس زمانے میں، شروع کے زمانے میں کچھ ایسا تھا کہ مطلب ایک موسیقی کا زمانہ تھا. استاد عبدالستار بلوچ تھے، استاد شفیع صاحب تھے. تو پہلے مطلب جو شادی بیاہ میں یا دوسرے پروگرام مطلب اردو یا دوسرے زبانوں میں شاعری ہوتی تھی، شادی بیاہ کے گیت وغیرہ ہوتے تھے. لیکن جب استاد ستار اور استاد شفیع جیسے لوگ مطلب یہاں آئے موسیقی کے حوالے سے، تو انہوں نے بلوچی گیت لوگوں سے لکھوانا شروع کیا، شعراء کرام سے. اور اسی زمانے میں عام عوام تک سید ظہور شاہ ہاشمی عام لوگوں تک پہنچی ان فنکاروں کے حوالے سے، ان گلوکاروں کے حوالے سے. اور محمد حسین انکا، سید ظہور شاہ ہاشمی، عطا شاد، کریم دشتی اور بہت سارے مطلب شعراء کرام مطلب اسی زمانے میں متعارف ہوئے عام لوگوں تک.
اور کہا جاتا ہے کہ لیاری کراچی میں مطلب 30 سے 40 لاکھ کے قریب بلوچ آباد ہیں اور مختلف کراچی کے مضافات میں مختلف ایریا میں. لیکن ادب کے حوالے سے شاعری کے حوالے سے جتنا کام لیاری میں ہوا ہے, لیاری کے کسی بھی جگہ میں ملیر ہو یا مضافات کے کوئی بھی مطلب جگہ ہو وہاں مطلب اس طرح کا کام نہیں ہوا ہے. اور خیر محمد ندوی کی جو ہم بات کرتے ہیں کہ ان کا جو ایجوکیشنل سوسائٹی, ان کا اصل میں کام یہ تھا کہ لیاری کے مضافات میں جس طرح مطلب گلیمار ہے, دوبی گھاٹ ہے, یہ دوسرے علاقے ہیں, ان کا مطلب خیال یہ تھا کہ ان علاقوں میں مطلب اسکول کالج ہے نا وہاں بلوچی پڑھائی جائے, لوگ مطلب بلوچی پڑھ سکے. تو اس کام میں وہ کس حد تک مطلب کامیاب ہوئے. لیکن یہ کہ یہ ہوا کہ عمان کے بعد 1978 میں جب انہوں نے ماہنامہ سوغات کے نام سے ایک رسالہ نکالا تو اس رسالے نے بلوچستان اور کراچی کو, لیاری کو مطلب بالکل کنیکٹ کر دیا. اور مطلب یہ کہ پھر دنیا میں جس طرح سہولیات آتی گئیں, روڈ وغیرہ پکی سڑکیں آتی گئیں, اب بھی مطلب یہ کہ بلوچستان اور کراچی سے مطلب 800-900 کلومیٹر کا فاصلہ آپ سمجھے کہ 18 گھنٹے میں لوگ طے کرتے ہیں. وہ جس طرح نہیں یہ ہونی چاہیے. لیکن یہ ہے کہ مطلب یہ جو ادبی کام ان کی بدولت ہوئے تو مطلب انہوں نے بلوچستان کو کراچی سے کنیکٹ کیا. بہت شکریہ, کیا بات. میکر بلوچی.